مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ويسر ولا تعسر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ آمین۔ المرء مع من احبہ، ہر کوئی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائے، اور جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، آج ہم یہاں ساتھی ہیں، ہمیں جنتوں میں بھی ساتھی بنائے۔ آج ہم شہر رمضان کس کا ہے؟ کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور کب قرآن پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ قیام اللیل میں۔ قیام اللیل میں قرآن پڑھنا اور سننا باعث شفا ہے۔ روزہ قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گا، اور رات کے وقت قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جبرائیل علیہ السلام کو رات کو قرآن سناتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ تو آخری حصے یعنی سحری میں قرآن پڑھنا افضل ہے، اور چونکہ رمضان میں ہم اس وقت تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تہجد میں لمبے قیام کے لیے ہم قرآن سے دیکھ کر بھی بڑی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور طویل قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، رشک صرف 2 آدمیوں پر کرنا چاہیے، جس نے حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دین کا علم، حکمت اور قرآن و سنت کا علم دیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علم پھیلانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے، مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے دوسروں تک اسی طرح پہنچایا، کیونکہ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر طرح کی خیر کی بات عام کرنی ہے، تاکہ ہماری اور دوسروں کی زندگیاں بھی سنوریں، اور سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے والا ہونا ہے، کیونکہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تب تک وہ بات اثر نہیں کرے گی۔ آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں 23واں پارہ، تلاوت سنتے ہیں۔ بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کس شخص کا قول ہے؟ یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے کون سی چیز تمہیں روکتی ہے۔
ہر ایک کو اسی کی طرف جانا ہے، اس رب کی طرف جو خالق، مالک اور مدبر ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس رب نے ہمیں مالی لا عابد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور اس رب کی طرف جو ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری ہر چیز، ہماری عبادت، ہمارا روزہ، ہماری نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تو تم بھی میری بات مان لو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا، یعنی لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بجائے اس کو قتل کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی باعزت لوگوں میں داخل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اسے اتارنے والے تھے، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے۔ وہ ان سب کو ایک روز ہمارے پاس حاضر کیا جانا ہے۔ وآیۃ اللہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس سے کھائیں اور تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں؟ تو جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھیں تو دیکھیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ہم نے اس میں سے بنائی ہے، کیا یہ پھل اگر ہمارا رب ہمیں عنایت نہ کرے تو کیا ہم اس کو بنا سکتے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کروایا جا رہا ہے کہ کس طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے، اور ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور یہاں فی الفلک المشحون کس کی کشتی تھی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی اور کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے اور ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔
اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں تو کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں، بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ تو آج جو ہم اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اس طرح فائدہ اٹھائیں اس زندگی سے کہ یہ ہماری آخرت میں ہمارے کام آ سکے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اول مخاطب اہل مکہ اور اس کے بعد ہم سب سے خطاب ہے یہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ دینے والوں کو مزید عطا کرتا ہے، اور کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتے ہیں اور آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اور قیامت، وہ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، وہ بدترین لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں۔ اس وقت یہ وصیت نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ پھر یہ کہیں گے گھبرا کر کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی ہے۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس روز کی سختی سے بچا لے اور ہم سب کا حساب جو ہے وہ آسان کر دے۔ اللہم حسبهم حسابا یسیرا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اور اب آگے جنتیوں کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ ہر قسم کے لذیذ کھانے پینے کی ان کے لیے چیزیں وہاں موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت، سجاوٹ اور آرائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور انہیں قتل کیا گیا؟ انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی۔ اور کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ تو شیطان، اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اللہ ہمیں شیطان کے جو وار ہیں ان سے بچائے۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے۔ تو قیامت کے دن انسان کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی۔ تو ہم نے ان اعضاء کو بھی اللہ کے کاموں میں ہی استعمال کرنا ہے تاکہ اس دن یہ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔
ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. پھر جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ تو بچپن سے بڑھاپا، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، تو بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے انسان. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے اپنے بزرگ جو بہت ایکٹیو تھے، لیکن پھر کس طرح ان کا حافظہ کمزور ہو گیا. تو یہ سارے مناظر ہمارے سبق سیکھنے کے لیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بڑھاپے سے بچا دے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. افلا یشکرون. دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ تو کیا ہم ان ساری نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہیں؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. اور نہیں وہ ان کی مدد کی استطاعت. اچھا آگے الہوں کی بات کی جا رہی ہے، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان ساری نعمتوں کے باوجود، سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی جو اپنے معبودوں کی خود ہی خدمت کے لیے انہیں ہر وقت حاضر رہنا پڑتا ہے. اچھا جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سب چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سرئی جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ وہ سیدھا ہو چکی ہیں. ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی ہر تکنیک کو خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. تو عرب میں 2 درخت ایسے تھے کہ ان کی ٹہنیاں اس طرح تھیں کہ درخت سے توڑ کر ان کو مارا جاتا تو اس سے آگ نکلتی تھی. کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. بلا وهو الخلاق العلیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تو وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہی ہوتا ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے راہ عمل ہے، اور یہاں کیا ہوا ہر عمل ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے. تو یہاں سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے. سورہ یاسین جو ہے وہ اہم ترین صورتوں میں سے ہے، اور اس میں ایمانیات کی تفصیل ہے، زندگی کی حقیقت، اللہ کی قدرت اور حکمت، اور ہر بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور عمل پر ابھارنے والی صورت ہے. سورۃ الصافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. سورۃ صافات بیسیکلی کسی فرشتوں کی قسم کھا کر جو صف باندھنے والے ہیں کہا جا رہا ہے. تو جن صورتوں کے آغاز میں ملائکہ کا ذکر ہو تو ان کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی تابع داری. تو اس صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دو، کیونکہ فرشتے پوری طرح اللہ کی فرما برداری اور عبادت کرتے ہیں. اور یہاں
کن کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ فرشتے وہ جو اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ عز و جل کے پاس صفے بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو صفوں کے اندر خلل جو ہے وہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے، تو اس بات کے حریص ہونا ہے اسپیشلی مردوں کے لیے۔ لیکن آج کل جیسے تراویح میں ہم عورتیں بھی مساجد میں جہاں تراویح کا انتظام ہوتا ہے تراویح پڑھنے جا رہی ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ صفیں درست ہوں، کیونکہ یوزلی عورتیں جو ہیں وہ کھلی کھلی بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جب کھڑی ہوتی ہے نماز تو پھر اس میں گیپ آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم نے یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم صفوں کی درستگی پر فوکس کریں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور یہاں کون سے فرشتے ہیں؟ ڈانٹنے والے۔ کن کو ڈانٹنے والے؟ وہ جو مجرموں کی جان نکالتے وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی قسم ہے جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش کو اس سے محفوظ کر دیا گیا، اور یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور پھر کیا ہے؟ اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے یہ شہاب شعلے کے بارے میں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ شاید یہ جب شعلہ گرتا ہے تو اس رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ستاروں کو کسی کی موت کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، اس کے برعکس جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے کاہنوں کی کانوں میں ڈالتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ ستارے آتے ہیں۔ تو قرآن کے نزول سے پہلے یہ شیاطین اور جنات آسمان دنیا پر جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سن کر اور اس میں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو آ کر بتا دیتے تھے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد ان کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور اب اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو بس ہم نے لیس دار گارے مادے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور اس کا مذاق اڑاتے رہے ہو، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتًا يَسْتَسْخِرُونَ، اور کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا بنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کریں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، تو بس یہ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ بیسیکلی یہاں پر بری دوستی سے بچنے کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے بری دوستی کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں، اس لیے اپنی جو وہ ہے صحبت وہ نیک لوگوں کی صحبت رکھیں۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہیں کھائے۔
پھر ان سب کو جہنم کا رستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج کے دن فرما بردار ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے۔ ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے، اور اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، تو ایک جیسے اعمال کرنے والے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ تکبر کرتے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے اپنی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے خالص بندوں میں شامل کر لے۔ اور ان مخلص بندوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، اور یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی، نہ تو ان کے جسم کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل خراب ہوگی۔ عندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اتنی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے، تو عورت کو پردے کا حکم اس کے لیے آنر ہے، عورت چھپا کر رکھنے کے لیے چیز ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا بنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ ساتھی، ان برے ساتھیوں سے بچنا ہے۔ اچھا، تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بے شک البتہ یہ ہے بڑی کامیابی، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام یہ شجرۃ الزقوم، بولو یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ کر دے، اور جہنمی اسی کو کھائیں گے، اور پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ اب وہ کیا کرتے تھے جو انہیں زقوم کا درخت دیا جائے گا؟ اپنے آباء و اجداد کی پیروی، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور البتہ تحقیق ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، تو دیکھو ان ڈرائے جانے والوں کا کیا حال ہوا۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے جو خالص ہیں وہی اس سے بچیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے نجات دی اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں بھی اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو کیوں نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا؟ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اتنے سال انہوں نے جس صبر اور برداشت اور جن تکالیف کا سامنا کیا، اس کی بنا پر، ان کے اخلاص کی بنا پر ان کا ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ مخلصین کی دلیل ہے، جن سے اپنا اللہ کام لیتا ہے تو ان کا ذکر خیر بھی باقی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرتے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ تو کیا ہے یہ قلب سلیم؟ جو شرک اور شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی تڑپ لگ جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہو کہ یہ گولی ہمارے سر کا درد دور کر دے گی تو کیسے ہمارا گولی کھاتے ہی وہ ہمارا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے یقین ہوتا ہے۔ تو اگر جس شخص کو مرنے کا یقین ہے تو وہ پھر اس کی تیاری بھی کرے گا، اور کس میں شک و شبہ نہیں کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت، جزا سزا، جنت جہنم، اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرنا۔ اور قلب سلیم کے بارے میں ابن سیرین کہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، وہ صرف بندوں سے اچھا اسی وقت کر سکتا ہے، وہ بندہ صرف بندوں سے اچھا اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی جزا دینے والا ہے، بندے اس کی کوئی جزا نہیں دے سکتے۔ اسی لیے خواہ اسے کسی کی بات بری لگے تو بھی وہ اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے۔ تو جس کا دل سلامت نہیں، وہ کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شر وسوسوں سے اور ہر وقت شکوے شکایت میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے قلب سلیم ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ قلب سلیم لے کر آئے۔ اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، اور نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم۔ تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ قوم ابراہیم ستاروں کی طرف دیکھ کر ہی کیوں کہا؟ کیونکہ قوم ابراہیم جو ہے وہ یہ چاند ستاروں سورج کی پرستش میں مبتلا تھی، اور وہ اپنی جو حادثات وغیرہ ہیں ان کا اندازہ کیسے لگاتے تھے؟ ستاروں کی گردش سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ستارے کو دیکھ کر کہا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو انہیں جو ہے کچھ پتا چل گیا ہے ستارے کو دیکھ کر کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہنی، اس لیے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ میلے میں نہیں جا رہے۔ تو جب وہ سب لوگ میلے میں چلے گئے تو اس کے بعد کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور ان سے پوچھا، ان سے بولا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو پھر وہ ان پر کل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگانے لگا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اور وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو جو اللہ کی خاطر مشکلات برداشت کرے تو اللہ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی اگر برا چاہے لیکن اللہ اپنے مخلص بندوں کے لیے انتقام لیتا ہے۔ اور پھر اتنی آزمائش کے بعد آگے ان کو جو ہے وہ درجات جو ہے وہ بلند کیا جا رہا ہے، اور آگے ان کو نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ کیا؟
ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، اور اسے ہم نے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ وبشرناہ بغلام حلیم، کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ پھر وہ جب لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اور سبحان اللہ، بیٹے کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا اور انہیں لے کر گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور ان کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی نہ تھا۔ تو جب انہیں لٹایا تو وہ کہنے لگے، ابا جان آپ ایسا کریں کہ میرے کپڑے اتار دیں، کیونکہ پھر تاکہ آپ مجھے بعد میں انہی کپڑوں میں کفنا دیجیے گا۔ تو جب ابراہیم ان کے کپڑے اتارنے لگے تو پھر پکار آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا جو ہے وہ دمبا کھڑا تھا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، تو یہ تھا ذبح عظیم، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر۔ تو ہر امتحان انسان کے درجے اور بلند کر دیتا ہے، درجوں کی بلندی امتحان کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ انہو من کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور پھر کس کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی، اور اب ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کی قوم کو اس کرب نظیم سے نجات دی اور انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، اور ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں بھی ان کا ذکر خیر باقی رہا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو یاد رکھیے کسی کی اچھی شہرت بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، اور وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے تھے جو مومن ہیں۔ وَإِنَّ الْإِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس وہ بھی البتہ رسولوں میں سے تھا۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ کے بندوں کو جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں بھی باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو مخلص، اخلاص، مومن، محسن، انہوں کو، ایسے لوگوں کو ہی اخلاص کا بدلہ ملتا رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی خصوصیات بار بار بیان کی جا رہی ہیں، مخلصین، محسنین، مؤمنین۔
ان خصوصیات کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بھی پیدا کرتے. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک گڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا، اور آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار سے گزرتے ہو. کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ تو یہ سارے واقعات جو ہیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ عبرت کا باعث ہیں. ان جو قوموں کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو تسبیح کرنا کیا ہے؟ نجات کا باعث ہے، مشکلات سے غم سے نکلنے کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو انہوں نے خوشحالی میں پہلے سے نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے آزمائش کے وقت ان نیک اعمال کی وجہ سے انہیں یاد رکھا. تو نیک اعمال بھی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور کون سی تسبیح کی تھی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو شدید مشکل اور پریشانی میں بھی یہ تسبیح جو ہے بہت فائدہ دیتی ہے. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. کیا؟ یعنی کہ اس آزمائش کے بعد ان کو جو ہے پھر 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا. تو آزمائش کے بعد درجات کو بلند. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن لو، یہ اپنی من گھڑت ہے یہ جو بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے تم حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ مخلصین. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس سے مسوب کرتے ہیں. تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. کس کی صفات بتائی جا رہی ہیں؟ فرشتوں کی صفات. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ فرشتوں کے کچھ کام بتائے جا رہے ہیں. مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا. کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدی. اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے. اور کیا کرتے ہیں فرشتے؟ صف باندھنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا تو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتے ہیں اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پہ، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورت کا اختتام الحمدللہ پہ ہو رہا ہے، اور مخلصین کے لیے کیا ہے؟ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سلام ہوگا۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد بیسیکلی حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور اس سورہ کا بنیادی مضمون بھی کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو صاد قسم ہے قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ نصیحت والا۔ بلکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، تو انہوں نے پکارا مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے الہوں کی جگہ بس ایک ہی الہ بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ اور یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی تھی، اور یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شق من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ کیا ہمارے پاس بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا تک نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی جو بہت غالب اور عطا کرنے والا ہے کہ خزانے ہیں، کہ رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا یہ آسمانوں اور زمین اور ان کی درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو پھر یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر تو چڑھ کر دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والا فرعون، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے، وہ بھی جتھے تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپا ہو کر رہ گیا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد انه اواب۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمیں ہمارا حصہ جلدی سے دے دے۔ تو اہل مکہ جو ہیں وہ جلدی حساب اور جلدی عذاب مانگتے تھے۔ استغفر اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، لیکن یہ لوگ اپنی ضد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں ہی عذاب مانگنے لگے تھے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیا؟ اصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ اور داؤد کی کس خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ذی العید اور اواب، جو بہت قوت والا اور بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ابن عمر کہتے ہیں اواب کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ اواب وہ ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب بنے۔ اور پھر آگے داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوبیاں، کیا خصوصیات ادا کی تھیں؟ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک تھے، اور جب تسبیح کرتے تھے تو پرندے، پہاڑ سب ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہوتے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کے ساتھ تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت۔ تو لیڈر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ایسی بات کرے جو واضح ہو، اور پھر
رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، حکمت، اور پھر فصل الخطاب یعنی کہ بروقت فیصلہ، حق اور باطل کو الگ کر دینے والی بات۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی، آگے جو ہے یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے داؤد علیہ السلام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لیا تھا ان کی کسی غلطی کی بنا پر، اور پھر انہیں احساس ہو گیا تھا۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا گیا، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقع یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ اور پھر داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے۔ انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، اور آگے سجدہ آ رہا ہے۔ تب آپ لوگ جو ہے وہ سجدہ ادا کر لیجئے گا۔ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بھی کوئی غلطی نظر آئے یا کوئی خامی بتائے تو جوابی کاروائی نہیں کرتے، بلکہ فوراً اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور فوراً اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، اور ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ہر انسان کو اس کی نعمت سے آزمایا جاتا ہے۔ اے داؤد، ہم نے تجھے، اور آگے پھر اس آزمائش کے بعد انہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ انہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، اور عقل و فکر رکھنے والے ہی اس سے سبق لیں۔ کیا ہے؟ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر، ہر طرف بھلائی ہی بھلائی۔ کیسی؟ کہ جس رب کی طرف سے آئی وہ عظیم، جس پیغمبر کی طرف سے آئی وہ سب پیغمبروں میں عظیم، جس فرشتے کے ذریعے اتری وہ سارے فرشتوں میں عظیم، جس مہینے میں اتری وہ عظیم، جس رات میں اتری وہ ساری راتوں میں عظیم، جس امت پر اتری وہ بھی مبارک، اور جس شہر میں اتری وہ بھی مبارک، اور جس دل پر اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تو وہ بھی مبارک۔ تو اس سارے کام میں قرآن کے نزول میں آخری سرے تک خیر ہی خیر ہے، تو جو اس کے مطابق زندگی گزارے اس کا انجام بھی بخیر ہوگا۔ اور اس بخیر انجام کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر، یعنی کہ اس میں غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت پکڑو۔ تذکر اور تدبر، یہ دو چیزیں آئیں گی تو برکت آئے گی۔
اور یاد رکھیے قرآن میں برکت رکھ دی گئی ہے اور یہ رہنمائی کرنے والی ہے اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اتنا اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جس طرح اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ اسے ایسے بکھیرو جیسے گھٹیاں کھجوریں بکھیر دی جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو۔ تو کوشش کریں کہ جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہم روانی سے پڑھتے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک آیت ایسی ہو جس پر رک کر غور و فکر کریں، جس پہ رک کر اس کے جو ہے اس کا وہ کریں، اس کے ڈیپتھ میں جائیں، تو اللہ ہمیں جو ہے وہ اس کرنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ کیا خصوصیات بیان کی جا رہی ہے، بہت رجوع کرنے والا کس کا ہے؟ داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان عطا کیا، کتنا اچھا بندہ اور کتنا ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ تو یہاں خیر کیا ہے؟ یہاں خیر کا لفظ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کرا کرو اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو۔ تو گھوڑے بھی دعا مانگتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم کے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت اسے ڈال دے۔ تو مال کی محبت بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہو، نیت کیا ہو کہ اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرنی ہے، کیونکہ اگر کوئی نعمت ہو اور اس کا مقصد صرف شان دکھانا ہو تو وہ نعمت جو ہے وہ اسے نیت، یعنی کہ اس شان دکھانے کی جو نیت ہے وہ اس نعمت کو خراب کر دیتی ہے۔ تو اس نے حکم دیا، ہاں، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور دیکھو سلیمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، ہر انبیاء کو آزمایا گیا۔ یہاں پر جس جسد کا ذکر ہے اس کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن حضرت سلیمان کو اس کے ذریعے آزمایا گیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ اور آزمائش کے بعد ثم اناب، اس نے رجوع کر لیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ دیکھیں آزمائش کے بعد پھر نعمتیں، جب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم کے ساتھ نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کے نمایاں پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں کہ اتنے سارے اختیارات کے باوجود جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزر بسر کرتے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، اور اتنے زیادہ اختیارات ملنے کے باوجود بھی اپنے نفس پر اتنا کنٹرول تھا۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیان کیا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے
ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تھے، قریبی اور دور کے سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریوں کو دور کیا اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے۔ اور خود برجلک ھذا مختصل بارد و شراب، اور یہ ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اور نہانے کے لیے، پاؤں زمین پر مارو، اور یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور اس کے ساتھ کتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، رحمت منا و ذکر لأولی الالباب۔ تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آزمایا گیا، اور ان کا کیا رویہ تھا؟ شکر۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے نعمتیں چھین کر ان سے آزمایا گیا، تو اس میں بھی ان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیا کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کا ہی شکر ہر حال میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی؟ پہلے سے بھی زیادہ نعمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اور آگے یہ جو بات آ رہی ہے آیت میں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ وہ کسی شخص کو جو ہے وہ 100 کوڑے ماریں گے، تو آگے یہ اس کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کیا کرو، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار، اپنی قسم نہ توڑ، تو ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ اور کیا تھی ان کی خصوصیت؟ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، اور ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ دار آخرت کی یاد۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل کا، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ تو نگاہ نیچے رکھنے کی بات، جھکانے کی بات دوسری دفعہ آ رہی ہے، تو عورتوں کا حسن کس میں ہے؟ ان کی حیا میں ہے۔ اور کیسی یہ عورتیں ہوں گی؟ جو صرف اپنی شوہروں کی طرف دیکھنے والی ہوں گی، کسی اور مرد کی چاہت رکھنے والی نہ ہوں گی، تو بلا وجہ بھی مردوں کی طرف دیکھنے سے گریز کرنا چاہتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن تمہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، تو یہ ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ۔ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید اس کے لیے نہیں ہے، اور یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں۔ تو تم یہ انجام آگے لائے ہو کہ بری ہے یہ جائے قرار، کو آنے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ میں دوہرا عذاب دے، اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑنے والے ہوں گے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اے نبی ان سے کہو میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے،
بہت ہی زبردست، بہت بخشش فرمانے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور یہ کس جھگڑا، جھگڑا تو نہیں لیکن ایک گفتگو تھی تخلیق آدم پر، جب فرشتے بات چیت کرے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس، اس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے روکی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے، یہ تو کچھ ہے ہی اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ اس نے جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے اس روز تک کے لیے مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے، ہتھ کنڈوں سے، وسوسوں سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ان هو الا ذکر وللعالمین ولتعلمن نبعہ بعد حین، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو یہ سورہ زمر جو ہے، اس سورت کا بنیادی مضمون بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا۔ اور اس سورہ کی کیا فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے۔ ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، برحق نازل کیا ہے، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین حق خالص اللہ کا حق ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں۔ تو کیا توجہ پیش کر رہے ہیں وہ اپنے معبود بنانے کی؟ کہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اور جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے، وہ اللہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کس طرف پھرائے جا رہے ہو؟ کیوں بتایا جا رہا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کا حساب، کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام ملکیت ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ بار بار شکر کی بات، اور شکر کس سے؟ شکر بالقلب، شکر بالذکر، اور شکر بالجوارے، یعنی زبان سے، عمل سے، دل سے، اور زبان سے، دل سے، اور اپنے ہر عمل سے شکر۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، اور پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے سے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فتویٰ بارہا قرآن میں کہ جب اللہ انسان کو تکلیف دیتا ہے تو فوراً اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو ایسا بھول جاتا ہے اللہ کو جیسے کبھی یاد ہی نہ کیا۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنی کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا بھلا وہ جو مطیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ رات کی عبادت سے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور دل بھی کس کی طرف متوجہ ہے؟ اللہ کی طرف۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے؟ مومن کا شرف قیام اللیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو، بلا آخر تو مرنا ہے، جس کو چاہے محبوب بنا لو، بہرحال جدا ہونا ہے، جیسے چاہے عمل کرو، بلا آخر اس کا بدلہ ملنا ہے، اور جان لو مومن کا شرف قیام اللیل ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ بہترین موقع ہے ہمارے لیے قیام اللیل کا، تہجد میں، تراویح میں۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی رحمت و برکتوں سے مستفید ہونے والا بنا دے، اسے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں تہجد گزار بنا دے، تاکہ یہ 30 دن کی جو ہماری ایک ہمیں پریکٹس کروائی گئی ہے، یہ پریکٹس ہماری آئندہ کے لیے بھی جاری رکھے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وعرض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی زمین وسیع ہے، تو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو صبر ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں کس کا ہے؟ صبر کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اصل خسارے میں تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ ان پر جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، پس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو۔ تو طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہر وہ شخص ہے جو بندگی سے تجاوز کر جائے، معبود بننے کی کوشش کرے۔
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ فبشر عباد. کون سے لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مندی ہے. اس شخص کو پھر کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں. آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل والوں کے لیے کہ زائد پانی کس طرح زمین پر چلا جاتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور اگر یہ زائد پانی زمین کے اوپر کھڑا رہے تو زندگی محال ہو جائے. اور بارش کو دیکھ کر کیا سیکھیں کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو اس وقت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس زندگی کو بہتر سے بہترین کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے. حدیث مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے سب سے سمجھدار کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل آخرت کی طرف لگ جاتا ہے، دھوکے کی دنیا سے دل بیزار ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اور پھر اللہ، کیا بھلا وہ اللہ جس نے دل ان کا اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ ایک نور ہے اپنے رب کی طرف سے. اور ہلاکت کن کے لیے ہے؟ جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، اور ان لوگوں کے لیے گمراہی ہے. تو شرح صدر کس سے آتا ہے؟ جب انسان جہالت چھوڑ کر علم حاصل کرتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اور آگے دل کی سختی کے بارے میں مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی کو بھی دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی. تو دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے پیار کرو. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اس کے منہ پر ماری جائے گی. ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم کرتے رہے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ یہ ہوش میں آئیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کر کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اب ہم عقل کر لیں، اب ہم عبرت پکڑ لیں. قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون. اور کیا ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچا سکے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی آگے جو ہے دو لوگوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص کے جو ہے اوپر بہت سے اس کے مالک ہوں، بہت سے آقا ہوں، تو اس کا کیا حال ہوگا، اور اس کا کیا حال ہوگا جس کا صرف ایک ہی مالک ہو. تو اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص کو، تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے آقا شریک ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی اکثریت حقیقت کے بارے میں لا علم ہے، شرک اور توحید کا فرق نہیں سمجھتے، حقیقی کامیابی اور نقصان کا فرق نہیں سمجھتے. اچھا آگے ہمارے کیا کہا جا رہا ہے؟ انک میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اے نبی بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے رکھ لے. اللہم حسبنی حسابا یسیرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں ہمارے پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے جو بھی اس کو بیان کرنے میں جو بھی غلطی کوتاہی، جو اعراب کی غلطی کوتاہی ہو، اس کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب سے اسے قبول فرمائے. ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو جو عمل کے پوائنٹس میں نے اپنے لیے ہیں، اچھا پہلے دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آج کی ہماری جو دعا ہے میں پہلے پڑھ لیتی ہوں، پھر جو سسٹر پڑھنا چاہیں ہمارے ساتھ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. مجھے بخش دے، بخشش اپنی طرف سے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. جی کوئی سسٹر پڑھنا چاہیں گی ہمارے ساتھ؟ جی کوئی سسٹر پڑھنا چاہیں گی دعا؟ جی روبی. جی روبی پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بس مجھے بخش دے، بخش اپنی طرف سے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف فرمانے والا ہے. ہاں اور تھوڑی بہت سی کریکشن روبی کرنی چاہوں گی. یہاں ورحمنی وہ ہے نا مد اصلی ہے، تو تھوڑا سا ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ویسے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی اور کون پڑھنا چاہے گا؟ چلیں ٹھیک ہے جی. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسا کوئی اور بھی ہے کون؟ جی سعیدہ. جی سعیدہ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے، بس مجھے بخش دے، بخشش اپنی طرف سے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. آمین. بارک اللہ فیک.
جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ریفلیکشنز پہ، اپنے کہ کیا آج ہم نے عمل کے لیے سیکھا. تو جو میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا، جی بیٹا جی، کہ تسبیح کی کثرت کرنی ہے. جی نورین آپ کہیے. ہاں جاؤ تھوڑا سا منہ دھو کر. جی نورین. جی آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں. جو ویسے تو بہت سارے باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، لیکن جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ مخلص جو ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آتے نا. تو مخلص کون ہو؟ جو کوٹ سے خالی ہوں، جو خالص عمل کرنے والے ہوں. تو خالص عمل کیا ہوتا ہے؟ جس میں 3 چیزیں، جس میں حب ذات یعنی لوگوں کی نظر میں مقام حاصل نہیں کرنا بلکہ اللہ کی نظر میں مقام حاصل کرنا ہے. نمبر 2، کسی بھی نیکی اور عبادت سے رتبے کی طرف رتبہ یا نہیں چاہیے، صرف اللہ کی نظر میں رتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور نمبر 3 ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کی خواہش نہ ہو. جب تک انسان ان 3 باتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس کا عمل خالص نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا ہے کہ وہ خالص ہے یا نہیں. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ نورین، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمایا. ہم سب یہاں سے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس لے کے. ایک اور بھی شفق سے اگر میں آپ کہیں تو میں شیئر کروں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی نورین آ رہی، آپ شیئر کریں. دوسرا جو پوائنٹ تھا مجھے وہ اچھا لگا، وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اپنے بیٹے سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ تو بیٹے نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کو جو بھی حکم ملا ہے آپ کر جائیے، میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ دیکھیں کہ ان کی جو پرورش تھی ان کی والدہ نے کی تھی کہ ان کو فرما برداری سکھائی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بیاب و گیا میدان میں چھوڑ دیا تھا، تو اس ماں نے اس وقت اس بیٹے کی کیا کس طرح فرما برداری سکھائی تھی. یعنی کہ جو سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ مائیں اکثر جو ہے وہ باپ کے خلاف بچوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں، کہ ایک پارٹی سی بن جاتی ہے باپ کے خلاف. تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ وہ بچے نہ پھر ماں کے رہتے ہیں اور نہ باپ کے رہتے ہیں. تو کسی کا برا چاہنا اس کے اپنے اوپر ہی ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ماؤں کو خاص طور پہ اولاد کی تربیت. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہی بات ہے کہ اور یہاں پہ ایک اور بھی کہ ابراہیم جو ہے وہ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے نا، اور یعنی کہ ان کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر دیا، پہلے ان سے ان کی رائے لی، ان سے نقطہ نظر جانا. اور یہ ایک ماں کی ہی پرورش تھی کہ باپ کے نہ ہونے کے باوجود وہ باپ جو انہیں بیابان میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس باپ کے لیے ان کی کتنی محبت اور کتنا ادب و احترام ہے. تو یہ ساری ایک ماں کی تربیت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا اپنے پوائنٹس؟ جی سعیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. جس طرح پارے کو گو تھرو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے تم سے، آمین. بارک اللہ. مومن مخلصین مومن کی بات ہوئی کہ مومن اس کی مومنوں کی تعریف ہے، مومنوں کی خصوصیت. جو مخلص ہوتا ہے اس کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اخلاص کا بدلہ دیتے ہیں بہترین. ہمیں یہ اپنے ساتھ باندھ لینا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خود کو مخلص کر دینا ہے. جیسے تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور سب سے صفِ اول ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ہی تمام انبیاء کی لسٹ ہم نے پڑھی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو گئے، تبھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مدد فرمائی، اور پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معجزات اور اپنی حکمت اور علم سے نوازا.
سبحان اللہ. تو یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے، ہر معاملے کے ساتھ بالکل خالص ہو کر اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے دعا مانگنی ہے، اس سے خود کو کریکٹ کرنا ہے انشاءاللہ. بہت اچھا پوائنٹ تھا میرے لیے، ریمائنڈر تھا. اور دوسری بات کہ بارک اللہ فیک، ہم سب کے لیے بہت اچھا ریمائنڈر کہ اللہ کے لیے ہی ہم اپنے آپ کو خالص کریں. آمین آمین. اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ نیک اعمال ہی مصیبت کو دور کرنے کا باعث ہوتا ہے نا. اور ہم نے اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ نیک اعمال کون کون سے ہیں. نیک اعمال وہ ہوتے ہیں جو جس میں اخلاص ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے اعمال ہوں، یعنی کہ سنت کی پیروی والے اعمال ہوں. تو ہم نے ان دونوں ہی کو لے کے چلنا ہے. اور اب یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نیک اعمال ہی تمام مصیبتوں کو دور کرنے کا باعث بنیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک علم عملک. جی، اور کوئی کرنا چاہے تو نہیں تو پھر ویسے بھی ٹائم اپ ہو گیا، ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم. جی اچھا، جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں آپ نے پارے کے جو مضامین تھے ان کو ماشاءاللہ ان کا سم اپ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ سے قبول فرمائے، آپ کا علم آپ کے لیے مبارک کرے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے جو اصول ہمیں دیے گئے وہ تھیں، جس میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کر کے ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ان سے جو بھول چوک ہوئی وہ بیان کر کے پھر ان کو ان کی غلطی کی جو ریئلائزیشن ہوئی تو ان کی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے تھے. اگر غلطی ہو گئی تو اس پر ڈٹے نہیں رہے بلکہ فوراً اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. تو یہ رویہ وہ رویہ ہے جو ہم سے ریکوائر ہے، کیونکہ غلطی پر ڈٹے رہنا شیطان کی صفت ہے اور غلطی پر فوراً توبہ کر لینا یہ آدم علیہ السلام کی جو خوبی ہے. تو ہمیں اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہمیں انبیاء علیہ السلام کے اس اسوہ کو فالو کرنا چاہیے اور اپنی غلطی پر. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو استغفار لازمی کرنا چاہیے. اور صبح شام کے اذکار میں جیسے ہم صبح اور شام جب اذکار کرتے ہیں تو اس میں استغفار بھی لازمی شامل ہے. تو اپنی روٹین میں شامل کریں اور پوری حاضری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ استغفار کریں. اور دوسرا یہاں پر جو صبر کے بارے میں بات آئی نا، تو کچھ دن پہلے میں جو اپنے گھر میں دورہ قرآن کروا رہی ہوں تو کافی دنوں سے نا وہ صبر کی شاید میرا فوکس اس چیز پہ تھا. تو وہ مجھے آیات اتنی خوبصورت لگتی ہیں نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا. اور فرشتے جس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے وہ ان ایسے لوگوں کو جو صابرین ہیں ان پر سلام کریں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ تم بڑے اچھے رہے، تم اس مقام پر آ گئے ہو اپنے صبر کی وجہ سے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دکھا کر جو ان کی 18 سالہ لمبی بیماری تھی، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی، بتا کر ہمیں بتایا گیا کہ صبر جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اور انسان جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی انسان صبر کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو تب بھی وہ اپنے نفس پر صبر کر رہا ہوتا ہے. تو صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کوشش کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں. یہ مصیبت تو نہیں انسان مانگتا، لیکن جو دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو اگر پھر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے سینوں کو اپنے اس کلام کے لیے کھول دیں. جی آج اختتام کرتے ہیں اپنی اس مجلس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر جمیعا.